صدام حسین، یہ وہ نام ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ صدام حسین مسلم تاریخ کے بہادر شخص تھے جس سے یہودی خوف کھاتے تھے، جس کی حکمرانی کے دور میں کفار کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا، جو سرعام اپنے انٹرویو میں بتاتے تھے کہ وہ ایٹم بم عراق کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ صدام حسین 21 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے۔ ان کا شجر نسب حضرت علی سے ملتا ہے، شاید اسی وجہ سے صدام حسین میں اتنی بہادری اور طاقت تھی۔ صدام حسین اپنے دور کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور لیڈر تھے۔ انہوں نے لگاتار 30 سال حکومت کی۔ صدام حسین پوری دنیا میں خبروں کا مرکز رہے۔ صدام حسین پر کافی مقدمے بھی چلائے گئے اور ان کو قید بھی کافی بار کیا، مگر کچھ عرصے بعد صدام رہا ہو جاتے۔ ایک بار ایک پریس کانفرنس میں ایک عورت آئی اور صدام حسین سے کہنے لگی کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے، کیا تمہیں مسلم عورتوں کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں؟ اس بات کو سنتے ہی صدام حسین رونے لگے اور کہا کہ میں اسرائیل کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ صدام حسین نے 48 میزائل اسرائیل کی طرف پھینکے، جس میں سے 42 کامیاب ہوئے، جس سے اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا۔ صدام حسین اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک آپ لوگ چین سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ صدام حسین کی موجودگی میں پورا عرب سکون میں تھا اور ان کو کوئی خوف نہیں تھا، مگر صدام حسین کے دشمنوں نے اس کے خلاف ایسی مہارت سے سازش کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کے ساتھ دے کر صدام حسین کو بالکل اکیلا کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی دے دی۔ صدام حسین ایسے لیڈر تھے جس کے پھانسی کے وقت اس کے نگرانی کے کمانڈر بھی غم سے نڈھال تھے۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی پھانسی تھی جس میں جلاد کے منہ پر تو نقاب تھا، لیکن صدام حسین بغیر نقاب کے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی پھانسی سے پہلے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی اور جو خواہش انہوں نے بتائی وہ واقعی حیران کن تھی۔ امریکہ فوجی نے جب ان سے آخری خواہش پوچھی تو صدام حسین نے کہا کہ کیا مجھے میرا کوٹ مل سکتا ہے؟ امریکن فوجی حیران تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ آخری وقت میں اپنے قریبی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اب صدام حسین کی خواہش اتنی عجیب تھی تو امریکہ فوجی نے ان سے پوچھا کہ کوٹ ہی کیوں؟ اس پر صدام حسین نے جو کہا، تاریخ ان جملوں کو آج بھی یاد رکھتی ہے۔ صدام حسین نے کہا کہ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم سردی سے کانپے اور عراق کے لوگ یہ سمجھے کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ صدام حسین کے پھانسی کے بعد شام، فلسطین، لیبیا کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا۔ صدام حسین ایک بہت قابل لیڈر تھے۔ آج بھی عراق صدام حسین کے بغیر لاوارث ہے۔